نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الحشر، سبق نمبر 283، آیت نمبر 18 سے 24 تک، لیسن نمبر 283، آیت 18 to 24۔ لفظی ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، بل تنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر نفس، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لغدن، واسطے کل کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فانساہم، تو اس نے بھلا دیا ان کو، انفسہم، ان کے نفس، اولئک، یہی لوگ، ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، اصحاب النار، آگ کے ساتھی، و اصحاب الجنہ، اور جنت کے ساتھی، جنت والے، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا، اگر نازل کرتے ہم، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، اوپر ایک پہاڑ کے، لرأیتہ، البتہ تم دیکھتے اس کو، خاشعا، دبا ہوا، متصدعا، پھٹتا ہوا یا پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتفکرون، غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، والشہادۃ، اور حاضر کا، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، اور رحیم ہے، هو اللہ الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الملک، بادشاہ، القدوس، بہت مقدس، السلام، سراسر سلامتی،
المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست، الجبار بزور حکم نافذ کرنے والا، المتکبر بڑا ہو کر رہنے والا، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، هو اللہ الخالق وہ اللہ خالق ہے، البارئ پیدا کرنے والا ہے، المصور تصویر گری کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، یسبح لہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے، ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اگلا سبق پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا میں سورت کے شروع سے آپ سے کچھ سوالات کروں گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا۔ اس سورت کا دوسرا نام بتائیے؟ سورہ النذیر، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحشر کو سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ تسبیح کا کیا معنی ہے؟ کمزوری اور نقص سے پاک قرار دینا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، یہاں دیارہم سے مراد کن کے دیار ہیں؟ بنو نذیر کے دیار۔ اور بنو نذیر کہاں رہتے تھے؟ ان کی آبادی کہاں پر تھی؟ مدینہ سے باہر رہتے تھے، 2-3 میل کے فاصلے پر۔ لأول الحشر، حشر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ اول الحشر کون سا ہے؟ اور پھر اگر اول ہے تو ثانی کون سا ہے اور ثالث کون سا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو حشر کا لفظی معنی ہے، اگرچہ جمع کرنا، اور یوم الحشر کو اسی لیے حشر کا دن کہا جاتا ہے کہ اس میں سب لوگ کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے، جمع کیے جائیں گے۔ بنیادی طور پر حشر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی گروہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ تو یہاں حشر کس کا ہے؟ بنو نذیر کا۔ اس گروہ کو وہاں سے نکال کر کہاں منتقل کر دیا گیا تھا؟ کہاں؟ مدینہ سے باہر، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ پہلا حشر تھا۔ دوسرا حشر ان کا کون سا ہوا؟ حضرت عمر کے زمانے میں جزیرت العرب سے پھر ارض شام کی طرف نکال دیے گئے۔ تیسرا حشر قیامت کے دن، ان کا بھی اور ہم سب کا بھی، اس دنیا سے نکال کر اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں ایک گہری مماثلت بھی ہے اس حشر میں۔ یہود کو ارض شام کی طرف منتقل کیا گیا تھا، اور قیامت کے دن بھی لوگوں کو کدھر ہانکا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کنیکشن ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں حشر کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ سب اکٹھی ہو گئی، اکٹھی ہو کر نکلی کس کے لیے؟ ان کے قلعوں کو گھیرنے کے لیے، یعنی فوجوں کے جمع ہونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور اس کی دلیل کہاں سے آئے گی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، ٹھیک ہے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، لفظی معنی ہے اللہ ان کے پاس آیا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں جاتے کہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ان کی خبر لی یا اللہ کا حکم آ گیا ان کے خلاف۔
یعنی اللہ آ گیا سے مراد آپ کیا لے سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کا حکم آ گیا کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے اب نکلنا ہی تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا. کیوں نہیں سوچا تھا؟ کہ وہ کبھی اپنی زمینوں سے، باغوں سے، قلعوں سے نکلیں گے. کیوں نہیں سوچا تھا؟ کیونکہ مدینہ کے خوشحال ترین لوگ تھے، بہت مالدار تھے، کھجوروں کے باغ تھے ان کے پاس، اجوا کھجوروں کے بے شمار درخت تھے، قلعوں والے تھے، لڑنے والے لوگ موجود تھے، اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے. تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی اس جگہ سے نکلیں گے. تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی دنیاوی خوشحالی، قوت، طاقت، اس کی بنا پر ان کے کبھی گمان میں بھی نہیں گیا تھا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ انسان کو اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. نہ قلعے بچا سکتے ہیں، نہ باغ بچا سکتے ہیں، نہ گھر، نہ ہی فوجیں، کوئی چیز. کسی انسان کے پاس دنیاوی قوت میں سے کتنا کچھ بھی ہو، کتنی بھی کوئی خوشحال قوم ہو، اگر اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اور آغاز کہاں سے ہوا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. تو وہ اندر سے ڈھا رہے تھے اپنے گھر، اور مومنین باہر سے، جس طرف سے مومن آئے تھے وہ اس طرف سے ڈھا رہے تھے، اور یہ جدھر یہ خود تھے اس طرف سے ڈھا رہے تھے. ادھر سے بھی ڈھائے جا رہے تھے اور ادھر سے بھی ڈھائے جا رہے تھے. تو اینٹ سے اینٹ بچ گئی. کسی ایسی بستی کو آپ سوچیں کہ جس میں اتنی تعمیر ہو، قلعے ہوں، اور پھر ٹوٹ پھوٹ جائے، دنیاوی رونق، خوشحالی، ہر چیز برباد ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ کیوں ایسے ہوا؟ کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو. کیا عبرت؟ کیا سبق ہے اس میں؟ عبرت اصل میں عبرہ کا مطلب ہوتا ہے نا عبور کرنا، پار کرنا. یعنی ایک پہ جو گزری اس سے سبق لے کے دوسرا پہلے سے سبق سیکھ جائے، یعنی کسی اور سے نصیحت پکڑے، سبق لے. کیا سبق ہے اس میں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے. کیونکہ ابصار یہاں بصیرت کے لیے ہے نا، کہ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. سب کو اس سے سبق لینا چاہیے. تو وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہی ہیں، یعنی ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے. ان کے ساتھ دین دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ ہے سوال، یہ ہے عبرت کا مقام. کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات پہچان کر آپ کی مخالفت کی، آپ پر ایمان نہیں لائے. تو ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں. کیا سبق ہے؟ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کو پھر دنیا کے قلعے اور دنیا کے مال و دولت کوئی چیز فائدہ نہیں دیا کرتی. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. دنیا کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ بھی تو ایک قسم ہی تھی نا عذاب کی، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. وہ کیا ہو سکتا تھا؟ جیسے پچھلی قوموں پہ عذاب ہے کہ ساری مٹا دی گئی، تو انہیں مٹایا نہیں گیا. یا پھر یہ کہ ان کے بعد جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے چونکہ ان کے لیے جلاوطنی ہی کافی سمجھی، لہذا اس کو بھی غنیمت سمجھے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. اور اگر باز نہ آئے تو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور پھر وجہ بتا دی گئی، ذالک، یہ سب اس وجہ سے ہوا. یہ ہے جواب میرے اس سوال کا جو میں نے پیچھے کیا تھا. بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ. لینا کیا ہوتی ہے؟ اجوا اور برنی کھجوروں کی قسم ہے، اور بعض نے کہا کہ کھجور کے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. او ترکتموہا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض درخت کاٹے گئے اور بعض چھوڑے گئے. علی اصولہا فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا.
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے ہوا تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے. اس میں رسوائی کی کیا بات ہے؟ کسی کے درختوں کا کٹنا کیا اس کے لیے رسوائی کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ہاتھوں سے کیا ہوا کام اور اس کی جو محنت ہے وہ اس کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے نا، اور اس کا اجڑنا اس کے لیے شرمندگی اور بے عزتی کی بات ہوتی ہے. چونکہ وہ درخت ڈھال بھی تھے تو وہ ڈھال آگے سے کٹی تو ان کی شامت آ گئی، یعنی درخت بھی ان کو نہیں بچا سکے. اللہ نے وہ بھی ایک طرح سے آڑ یا سہارا جو تھا ہٹا دیا. یعنی اس لیے کاٹے گئے تھے تاکہ درختوں والی جگہ پار کر کے آگے بڑھ کر ان کا خلا کما کیا جائے. اور مال فے کون سا ہوتا ہے؟ وہ مال جو جنگ کے بغیر صلح کے نتیجے میں ہاتھ آئے. تو اس کو فے اس لیے کہا کہ فا یفی کو مطلب ہوتا لوٹنا پلٹنا. سائے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے نا، سورج ادھر جا رہا ہوتا اور سایہ واپس آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، اور پھر اس کے بارے میں بتا بھی دیا گیا کہ زیادہ بہتر کہاں کہاں استعمال کرنا ہے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری، قری جو ہے قریہ کی جمع ہے، کئی بستیاں ہیں اس میں. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو یہی بنو نذیر کی بستی، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ، اہل فدق، سکان خیبر اور ارینا کی بستیاں، ان سب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ ساری اس صلح کے نتیجے میں ان سے مال آیا تھا. فللہ، اللہ کے لیے، تو اللہ کو مال چاہیے، کیونکہ یعنی مراد اس سے یہ کہ ہتھیار ڈال دیے تھے نا، یہ مراد ہے، جنگ نہیں کی تھی نا انہوں نے جواباً. فللہ، اللہ کے لیے، تو اللہ کو کیا مال چاہیے؟ تو یہ کیوں کہا گیا اللہ کے لیے؟ یہ مال اللہ کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. وللرسول، اور رسول کے لیے یعنی ان کے ذاتی اخراجات کے لیے. ولذی القربى، اور رشتہ داروں کے لیے. کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. والیتامى، سوسائٹی کے سارے یتیم. والمساکین، اور باقی مسکین. وابن السبیل، مسافر. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال امیروں کے اندر ہی، غنی لوگوں کے اندر ہی نہ گھومتا پھرتا رہے، سوسائٹی کے باقی حصوں کی طرف بھی جائے. دولہ کا لفظ جو ہے دالہ یدول، دول سے ہے، اور اس کا مصدر ہے دولتن اور دولتن. یہ جو دولت ہے نا آپ کی، یہ بھی اسی سے، اور یہاں دولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. بنیادی طور پر دالہ یدول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹنا. دالہ کا کیا معنی؟ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹنا. یعنی اس میں بنیادی طور پر گردش کا معنی، یعنی چیز ایک جگہ نہیں رہتی، کبھی ایک کے پاس ہے کبھی دوسرے کے پاس ہے. تو دولت بھی کیسی چیز ہے؟ دولت کے اندر ہے نا یہ چیز. اچھا، یہ جو مال لفظ ہے نا، مالا یمیل میل، مال کا مطلب ہوتا ہے ڈھل جانا. تو کہتے ہیں نا دولت ڈھلتی چھاؤں ہے. اچھا، سونے کے لیے ذہب کا لفظ آتا ہے، تو ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، وہ بھی جانے والا ہے. تو مال ہو یا دولت ہو یا سونا ہو، یہ ساری جانے والی چیزیں، اور ہم ان کے پیچھے بھاگے چلے جائے، وہ آگے بھاگتے ہیں ہم پیچھے بھاگتے ہیں. تو دولتن کا یہاں معنی کیا ہوگا؟ گردش میں، تاکہ نہ ہو گردش میں بین الاغنیاء، غنیوں کے درمیان، امیروں کے درمیان، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں کے صرف امیر لوگوں کے بیچ میں ہی نہ گھومتا رہے. اب معیشت کے تو بنیاد ہے، کسی بھی سوسائٹی کی خوشحالی کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہے. اصل میں کسی بھی سوسائٹی کے لیے مال کی حیثیت جسم میں خون کی طرح ہے. اگر خون پورے جسم میں گردش کرتا رہے تو انسان صحت مند ہوتا ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے کی طرف خون نہ جائے یا کم جائے تو وہ حصہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو سوسائٹی میں اگر قوت خرید صرف چند لوگوں کے پاس ہو تو وہ فلرش نہیں کر سکتی سوسائٹی، کیونکہ چند لوگ کتنا خریدیں گے. جب وہ مال دوسری طرف جائے گا، عوام میں جائے گا، ان کے اندر قوت خرید پیدا ہوگی تو خوشحالی ہوگی، تجارت اور بزنس اور ہر چیز بڑھے گی، کیونکہ خریدار بڑھ گئے. خریداروں کی کمی کیا ہوتی ہے؟ کساد بازاری، پیچھے پڑا تھا نا، وہ تجارتن تخشون کسادہا. کساد بازاری ہوتی ہے جب
مال پڑا ہے، خریدار کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ان میں سے ایک وجہ یہ کہ ان کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں، سارا پیسہ چند لوگوں نے اکٹھا کر کے جمع کر کے سمیٹ لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ نہیں، مال غنیمت پہ تو فوجیوں کا حق ہے، مگر اس پہ نہیں، تاکہ سب کچھ وہی نہ لے جایا کریں، اوروں کو بھی کچھ ملے. اور اس میں خاص طور پر معاشرے کے یتیم اور مسکین، نادار، مسافر، ان لوگوں کا حق ہے. یہ جو دولہا کا لفظ ہے نا، اس کی تھوڑی سی وضاحت رہتی تھی، صرف سوچنے کے، غور کرنے کے لیے آپ کو کچھ نقطے بتا رہی. اسی سے لفظ دولت ہے، اور دولت کا لفظ صرف مال کے لیے نہیں استعمال ہوتا، دولت کا لفظ حکومت اور ریاست کے لیے بھی ہوتا ہے. اور عربی میں بھی دولہ کہتے ہیں کسی بھی ملک کو. تو ملک اور حکومت بھی ایک کے پاس نہیں رہتی، اس کا بھی حال کیا ہے؟ گردش کرتی رہتی ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی مرضی سے باتیں نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے، آپ نے کتاب اتباع السنہ میں پڑھا ہوگا، بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس عورت پر جو گدوائے اور جو گودے. گدوانا کیا ہوتا ہے؟ ٹیٹوز بنانا. پہلے زمانے میں لوگ پرماننٹ قسم کا میک اپ کر لیتے تھے، پھول بوٹے بنا لیتے. اب بھی اگر آپ حج پہ جائیں تو وہاں افریقن کنٹریز سے جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ان کے آنکھوں کے پار اور منہ کے اوپر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، اور یہ پرماننٹ ہوتے ہیں. وہ تو خیر اس طرح کے بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پرماننٹ میک اپ بھی کروا لیتے ہیں، وہ بھی اسی میں آتا ہے. پرماننٹ میک اپ میں کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہونٹوں کا رنگ یا کوئی اور اس طرح کے چہرے کا رنگ جو ہے اس کی سکن کو تبدیل کر لینا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس کو گودنا کہتے ہیں نا. اور جو ایسا کرے اور جو کروائے، دونوں کے اوپر لعنت کی گئی. اور اپنی پیشانی کے بال نوچنے والیوں پر، اور ان کے لیے جو نوچنے والے نچوانے والے دونوں. اور اس سے مراد پیشانی پہ بال کون سے ہوتے ہیں؟ آئی بروز. اور خوبصورتی کے لیے سامنے کے دانتوں کی کشادگی کرائے. عربوں کے ہاں یہ خوبصورتی کی علامت تھی کہ جو سامنے کے دانت تھے ان کو اس طرح گھسا کے بیچ میں کھول دیتے تھے. اور اللہ کی بنائی ہوئی پیدائش کو بدلنا چاہے. یہ سن کر بنو اسد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور فرمایا، کیا آپ نے اسی طرح کہا ہے، یعنی لعنت کی ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو قرآن میں موجود ہے. اس نے کہا، میں نے پورا قرآن اول سے آخر پڑھا ہے، لیکن میں نے کہیں بھی یہ حکم نہیں پایا کہ ان پر لعنت کی گئی. آپ نے کہا کہ اگر تم سوچ سمجھ کر پڑھتی تو ضرور پا لیتی. کیا تم نے وما آتاکم الرسول فخذوہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یہ تو پڑھی ہے. تو پھر آپ نے یہ حدیث سنائی کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی ہے. اور یہ مسند احمد، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ احکامات جو صحیح حدیث سے ثابت ہوں ان پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیتے ہیں اسے لے لو، پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون. اب یہاں پر فقراء مہاجرین کے لیے خاص حصہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کی خاص قربانی کا یہاں ذکر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، کیونکہ وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، اور جب وہ نکالے گئے تو پھر کیا ہوا؟ ان کے مالوں کے ساتھ دوسروں نے اس پہ قبضہ کر لیا. یعنی جن کے مال اللہ کے راستے میں چھینے گئے، تو اللہ کے راستے میں جب مال ہاتھ آئے تو پہلا حق کس کا ہے؟ اسی کا جس نے اللہ کے راستے میں دیا. آخرت میں تو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور قیامت کے دن بھی کیا ہے؟ مہاجرین جنت میں پہلے جائیں گے.
حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر سے، قیامت کے دن فقراء مہاجرین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت کی طرف بڑھیں گے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے نصف یوم پہلے جائیں گے، اور قیامت کے دن اگر 1000 سال ہے تو اس کا نصف کیا ہوا؟ 500 سال پہلے. اب ایک حدیث میں آ رہا ہے 40 سال اور ایک میں آ رہا ہے 500 سال، تو یہ کیا کنٹرڈکشن نہیں؟ نہیں، کنٹرڈکشن نہیں، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فقراء مہاجرین دولت مند مہاجرین کی نسبت 40 سال پہلے جائیں گے، اور عام دولت مندوں کی نسبت 500 سال پہلے جائیں گے. ٹھیک ہے. والذین تبوأوا الدار، اور وہ لوگ جو مقیم رہے اس گھر میں. کس گھر میں؟ مدینہ میں. اس کو دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار الہجرت کو ہجرت سے پہلے. والایمان، اور ایمان سے پہلے یا تو اخلصو کا لفظ محذوف ہے یا پھر دار کا. تبوأوا الدار والایمان یعنی دار الایمان، یعنی دار الہجرہ اور دار الایمان دونوں کیا ہیں؟ مدینہ. من قبلہم، مہاجرین کے آنے سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، یہ حاجت سے کیا مراد ہے؟ مال کی چاہت یا ایسی باتیں کرنا کہ جس سے اس چھپی ہوئی حاجت کا اظہار ہو کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، یا ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے تھا، یا ہمارے حصے میں بھی کچھ آ جاتا تو اچھا تھا. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسی باتیں ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، سوچا بھی نہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. چلیے یہ تو ان کے بارے میں آیا ہے، اس لیے ان کی تعریف ہو رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں ایثار کی بات ہو رہی ہے نا. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے اندر ایثار کتنا ہے. سیکریفائس، اہل ایمان کے لیے، دوسروں کے لیے کسی اور کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا ایک بہت ہی نوبل کوالٹی ہے نا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سامنے آتی ہے جب عادت ہو جاتی ہے نا بندے کی. مثلا 2 لوگ ہیں، راستہ ایک ہے، اب پہلے ایک ہی جا سکتے ہیں، 2 اکٹھے تو نہیں داخل ہو سکتے. اب ایک تو یہ کہ انسان دوسرے کو دھکا دے اور خدا اندر چلا جائے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے دوسرے کو جانے دے. اور کہاں ایثار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایثار ایسی چیز ہے جس کی بنا پر ان کی تعریف ہو رہی ہے. مہاجرین کی تعریف ان کے گھر چھوڑنے کی بنا پر ہے، اور انصار کی تعریف ان کے بے غرض بے نفس ہونے پر اور ایثار کرنے پر ہے. اور کہاں کہاں ایثار ہو سکتا ہے؟ جب انسان کہیں ایسی جگہ پر ہو تو اس میں، جیسے عموماً دعوتوں میں ہوتا ہے، مثلا آپ کسی کے گھر پہ اور کھانا کافی بھی ہے تو بھی اگر مثلاً آپ پہلے ہیں اس میں لائن میں یا لینے والوں میں، تو لینے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی پلیٹ خوب بھر لے، چاہے کھا سکے یا نہ کھا سکے، یا اپنی پسند کا سب کچھ نکال کے رکھ لے. طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ دوسروں کی خاموش رعایت کرے کہ جو چیز مجھے پسند ہے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی پسند ہو. تو لیتے ہوئے میں کیا سوچوں کہ تھوڑا کم لے لوں، اور اگر سب لے چکے تو پھر دوبارہ جا کر دیکھ لوں، اگر کچھ اور مزید بھوک ہے یا طلب ہے تو پھر دوبارہ لے لوں. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ ہرگز نہیں دیکھتے کہ ہمارے بعد کتنے لوگ ہیں. احساس نہیں، ہمیں دوسروں کا احساس نہیں کہ اگر ہم کچھ لے رہے ہیں تو کسی اور کو بھی ابھی لینا ہے. اور اس احساس کا نہ ہونا یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ شح کی. صرف اپنا فائدہ سوچنا، مجھے کیا چاہیے، میری بھوک کتنی ہے، میری ضرورت کتنی ہے، باقی کسی کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا مجھے اس کی پرواہ نہیں. قرآن مجید پڑھ کر ہم اب نمائندے ہو گئے ہیں، دین کے نمائندے ہیں. ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک ایکشن، ایک ایک چیز یا دین کی طرف لانے والا ہے لوگوں کو یا دین سے بھگانے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اجتماعی زندگی کا ایک طریقہ ضرور آنا چاہیے کہ جب مل جل کر لوگ رہیں تو پھر کس طرح رہیں. آپ تنہا ہو، اکیلے ہوں وہ اور بات ہے، لیکن جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ تو یؤثرون علی انفسہم میں ضروری نہیں کہ کسی آرٹیفیشل طریقے سے
کسی ایک وقت میں جذبات میں آ کر یا کسی خاص شخص کو اپنے اوپر ترجیح دیں، وہ ایثار نہیں ہے. کہ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی خاص موقع پر ہم دوسرے کو اپنے پہ پریفر کرتے ہیں. مثلا اگر کسی محفل میں کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ پہلے بڑے کو دیں. کیا یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے کھانے کے آداب پڑھے ہوں، وہ جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ کہ چھوٹے کو پہلے دیا گیا، تو آپ نے کہا نہیں پہلے بڑے کو دو. تو اسی طرح جیسے گھر میں سب ہیں اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے بڑے سے سرو کرو. یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے. تو اب وہ کیا ہے، وہ پریفرنس جو ہے وہ ایثار نہیں ہے. یہ ایثار نہیں ہوگا، یہ ایک ادب ہے، ایک مینرز میں سے ایک چیز. اچھا، اسی طرح اگر کوئی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو تو دے دیں اپنے سے زیادہ، لیکن جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو اس کو ہم نہ دینا چاہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو پسند ہوتی ہیں، تو اس میں اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی ایثار نہیں ہے، کیونکہ وہ بچے ہیں. ایثار کہاں ہے کہ جہاں آپ جیسا ہی کوئی دوسرا ہے، آپ جیسا ہی کوئی دوسرا ہے اور پھر آپ اس کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہیں. یہ دراصل پوری نگیشن ہے سیلف کی. یہ جو ہر وقت ہم انا کی ختم کرنے اور تکبر سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو انسان صرف اس وقت ایثار کر سکتا ہے اپنے برابر والوں کے ساتھ یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں، کہ جب انسان خود کو بڑی چیز نہ سمجھے. اور اگر ہم خود کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائیں تو پھر ہماری نظر صرف اپنے فائدوں پہ ہوتی ہے، اور اگر ہمیں فائدہ نہ پہنچے تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے خاص طور پر انصار کی جس بنا پر رہتی دنیا تک اس کتاب میں تعریف باقی رکھی گئی، وہ کیا خوبی تھی، کیا کوالٹی تھی، وہ کیا صفت تھی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس وقت بھی ایثار، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب خود بھوکے ہوں. آپ دیکھیے کہ جب اپنے پیٹ میں ہو تو کسی کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جب اپنا پیٹ خالی ہو اور پھر کسی کو کہ اچھا پہلے تم کھا لو، ذرا کر کے دیکھیں، کبھی کر کے دیکھیں کہ جب خود بھوک لگی اور پھر آپ کسی کو کہیں اچھا پہلے تم ڈال لو، پہلے تم نکال لو، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ تم انتظار کرو، پہلے مجھے پیٹ بھرنے دو، تمہیں پتہ نہیں میں بھوکی ہوں. اور جب بھوکے ہوتے تو کیسے چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اصل ایثار اس وقت ہے کہ جب انسان خود بھوک لگی ہو، خود بھوکا ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو نفس کے شح سے بچایا گیا وہی فلاح پانے والا. یہ آیت کسی شخص نے پڑھی تو پریشان ہو اٹھا. اس نے کہا کہ میں کیسے فلاح پاؤں گا جبکہ میرا دل کسی کو دینے کو کرتا ہی نہیں، کچھ میرا نہیں دل کرتا. تو ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ مفلحون میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں جب ہمارا دل دوسرے کے لیے کھلے ہی نہ، دینے کو چاہے ہی نہ، اور سب خیر اور بھلائی اپنے ہی لیے سمیٹنے کو چاہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو عقل مندی اور سمجھداری کی یہی علامت ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہ رہا ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ بھی کسی کو دعا دینا اور بخشش کی دعا دینا، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ یہ بھی جنرosity نہیں. یعنی آپ کسی کو کچھ کھانے کو دیتے ہیں، کچھ پہننے کو دیتے ہیں، کچھ استعمال کو دیتے ہیں، اور ایک آپ کسی کو دعا دیتے ہیں. پھر دعا بعض اوقات ہم صرف ان کو دیتے ہیں جن کو ہم یاد رکھتے ہیں یا جو ہمیں پیارے ہوتے ہیں. ان کو دعا دینا جو صرف ہمارے ساتھ ایمان کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، بس کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے بیچ میں، کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے، کوئی محبت کا ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو ایک زمانے میں ایک جگہ پر ایک ساتھ رہنے والے لوگوں میں ہوتا ہے. مثلا میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کریں تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ ہم لوگوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، ہم اس تعلق کے بنا پر ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. یا ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا تو ہم کہتے ہیں او ہو اب اس نے کہہ دیا تب کرنی پڑے گی، اور ذرا کر ہی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو انہی کے طریقے پہ ہیں، یا مہاجرین کے یا انصار کے، اور ایثار کے اسی مقام پر ہیں، وہ سیلف لیسلی دعائیں دیتے رہتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان.
اچھا کیا اتنا نہیں کافی تھا ربنا اغفر لنا وللمؤمنین مثلا؟ یہ کیوں کہا سبقونا بالایمان؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کو بخش دے. یہ کیوں کہا؟ پہلے کی بات کیوں کی؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں کی تو یہ دین ہم تک پہنچا نا. ہم ان کے مرہون منت ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی یا اللہ یہ سب کچھ جو میرے تک پہنچا ہے اس کے بیچ میں کتنے واسطے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں بیچ میں, تب یہ کتاب مجھ تک پہنچی ہے, تب یہ علم مجھ تک پہنچا ہے. ان سب کا مجھ پہ احسان ہے, سب کا, ایک ایک کا مجھ پہ احسان ہے. صرف ان کا نہیں جن کو میں اپنی زندگی میں دیکھا یا جانی ہے, جن سے میں نے ڈائریکٹلی کچھ لیا علم میں سے, ان کا بھی ہے. ان جنریشنز کا بھی مجھ پر احسان ہے کہ جن کو میں جانتی بھی نہیں. وہ خاموش محسن ہے ہمارے. اگر ان میں سے بیچ میں سے ایک لنک بھی مسنگ ہوتا, یہ ہم تک نہیں پہنچتا. یا پہنچتا؟ نہیں پہنچتا. تو وہ سارے لوگ جنہوں نے جنریشن آفٹر جنریشن اس دین کو آگے پہنچایا, حتیٰ کہ ہمیں ایمان کی روشنی نصیب ہوئی, ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان پچھلوں ساروں کے لیے دعائیں کریں. تو اس لیے یہ بھی ایک ہمبل اور ایک بہت ہی عاجزانہ قسم کی شخصیت سامنے آتی ہے ہر اس شخص کی کہ جو صرف اپنے لیے نہیں فائدہ سوچتا, صرف اپنی بخشش نہیں مانگتا, یا اپنے والدین کی, اپنی اولاد کی, اپنے رشتہ داروں کی, بلکہ ان کی بھی مانگتا ہے جن کا انڈائریکٹلی خاموش احسان ہے ہم پر. الذین سبقونا بالایمان, وہ ہمارے لیے ہدایت کے چراغ بنے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اور غل کن کے لیے ہوتا ہے؟ عام طور پر جو ہم اثر ہوتے ہیں, ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, یہ جن سے واسطہ تعلق ہوتا ہے. جن سے ہمارا واسطہ تعلق ہوتا ہے انہی سے ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں. جن سے آپ کبھی ملے نہیں, جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں, ان سے آپ کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ یہاں سے گھر جائیں, راستے میں آپ کو 100 گاڑیاں ملیں گی, ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ کو کوئی شکایت ہے؟ نہیں, کوئی شکایت نہیں. وہ سبھی بہت اچھے ہیں. کیوں؟ ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں. بات اس وقت بنتی ہے جب کسی سے واسطہ پڑے اور اس سے دکھ تکلیف پہنچے, پھر انسان اس کو معاف کرے اور اس معافی کے ساتھ اس کے لیے دل میں برا بھی نہ رکھے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اب بات تو ان کی ہو رہی ہے, اور اللہ کی ان صفات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ یا رب تو رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, کہ اس رأفت, محبت اور رحمت کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی ڈال دے تاکہ ہم بھی دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو جائیں. الم تر الی الذین نافقوا, تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی. تو منافقت, بہت سارے منافق تھے لیکن ان کا رئیس کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. یقولون لاخوانہم, تو اسی نے پیغام بھیجا تھا 2 لوگوں کے ہاتھ کے جا کے کہو بنو نذیر سے, الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی کی بات ہم نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ, اگر تم جنگ کیے گئے, یعنی تم پہ جنگ مسلط کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, لَنَنْصُرَنَّكُمْ, تو ہم تمہاری مدد کریں گے ان کی بجائے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُوا, اگر وہ نکالے گئے, کون؟ یہود. لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ, نہیں وہ نکلیں گے ان کے ساتھ. کون نہیں نکلیں گے؟ منافقین. وَلَئِنْ قُوتِلُوا, اور اگر وہ جنگ کیے گئے, لَا يَنْصُرُونَهُمْ, وہ نہیں ان کی مدد کریں گے. کون؟ منافق. یہود کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ, اور البتہ اگر انہوں نے مدد کی ان کی. کنہوں نے, کن کی؟ منافقین نے. لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ, پھر نہ وہ مدد دیے جائیں گے. کون؟ دونوں ہی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. کوئی سمجھ نہیں ان کے اندر. اور یہ انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے کہ کسی شخص کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو اور اللہ سے زیادہ بندوں کا ڈر ہو. عقل کی کمی. لا يقاتلونکم جمیعا, نہیں وہ لڑیں گے تم سے متفقہ طور پر. کون 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 متفقہ طور پر؟
یہود اور منافقین. جی. الا فی قرى محصنۃ، مگر قلعہ بند بستیوں میں. او من وراء جدر، یا آڑ کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے بہت خوف زدہ ہیں، یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ بأسہم بینہم شدید، آپس میں وہ بھیڑے ہوئے ہیں، آپس میں وہ لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اوپر سے ایک دکھتے ہیں، اندر سے ان کے دل جدا جدا ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. یہ کتنی گہری بات کی گئی. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کس کا کام ہے. بچے بہت لڑتے ہیں، کیوں؟ اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا، تو بہت لڑتے ہیں آپس میں. لیکن کئی لوگ بڑے ہو کر بھی لڑتے ہیں. اصل میں لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کی عزت آبرو اور انسان کی جو ایک وقار اور روب ہے نا، اس کو ختم کر دیتا ہے. اگر ماں باپ بچوں کے سامنے لڑے تو بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ کم عقل ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں. تو لڑائی جھگڑے سے پرہیز سمجھداری کی علامت ہے، اور لڑائی جھگڑا ناسمجھی کی علامت ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اگر انہیں عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتے. کیونکہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا، وہ سوچ کے بولتا ہے، سوچ کے معاملہ کرتا ہے، سوچ کے قدم اٹھاتا ہے، کانفلکٹ سے پرہیز کرتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کچھ کہے گا تو دوسرا بھی اس کو کچھ کہے گا، اور پھر بات بڑھتی جائے گی. کمثل الذین من قبلہم، ان کی مثال انہی کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. قریباً، قریب کے زمانے میں ہی. اشارہ ہے بنو قینقاع کی طرف. آپ کو معلوم ہے، آپ نے بنی اسرائیل کے حالات پڑھے تھے کہ ان کے اوپر مختلف اوقات میں یلغار پڑی اور ان کو اپنے ملک سے دربدر کیا گیا. تو اسی دوران 3 قبیلے جو تھے ان کے، یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے. ان میں سے ایک بنو قریظہ تھا، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع. بنو قینقاع جو تھا، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے الذین کہہ کر، یہاں یا تو اہل مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا یا پھر بنو قینقاع کی طرف. کیونکہ اہل مکہ بدر میں، اور بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کا خاتمہ ہوا تھا. تو یہ بنو قینقاع جو تھے، عبداللہ بن سلام انہی میں سے تھے. یہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ سنار تھے. سنار کون ہوتا ہے؟ گولڈ سمتھ، سونے کی چیزیں بناتے تھے. اور تینوں قبیلوں میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے، بہت اوور کانفیڈنٹ تھے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑا تھا. معاہدہ مدینہ جو تھا، اس کی ایک شق یہ تھی کہ اگر کسی فریق کا کوئی دشمن ہو، یعنی 3 گروہوں میں معاہدہ ہوا تھا نا، ان میں سے اگر کوئی ایک گروہ اگر اس کا کوئی دشمن ہو تو اس فریق کے خلاف اس کے دشمن کی مدد فریق ثانی نہ کرے گا. تو اس معاہدے کی روح سے کیا تھا کہ کفار مکہ جب بدر کے لیے لڑنے آئے تھے تو مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے، ان تینوں پر لازم کیا تھا کہ وہ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے. لیکن بنو قینقاع نے اس لڑائی میں عہد شکنی کی سب سے پہلے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اعلان باغی ہو گئے مسلمانوں کے. کیونکہ سب سے زیادہ بہادر تھے، بہت طاقتور مضبوط لوگ تھے، اور سونے کا کاروبار کرتے تھے، بہت دولت مند بھی تھے، زرگر تھے، ہتھیار بناتے تھے، یعنی ان کے پاس ہاتھ کی مہارت بھی تھی، مال بھی تھا، جسمانی قوت بھی تھی. تو یہ سب کچھ مل کر ان کے اندر کیا پیدا ہو گیا کہ ہم بڑی چیز ہیں اور ہمیں کسی عہد معاہدے کی پرواہ نہیں. لہٰذا انہوں نے معاہدہ توڑا. اس کے بعد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو مختلف طریقے سے چھیڑ چھاڑ کرتے اور ان کو تنگ کرتے تھے. اس دوران ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور واقعہ کیا تھا کہ ان کے بازار میں ایک بدو عورت جو مسلمان تھی وہ آئی اور زیور خریدنے کے لیے گئی. اچھا، جب وہ زیور خرید رہی تھی تو جو گولڈ سمتھ تھا اس نے کہا کہ تم اپنا نقاب ہٹاؤ. تو اس عورت نے انکار کیا کہ میں نہیں ہٹاتی. اس نے کیا کیا، شرارت سے اس کے پیچھے کا کپڑا جو تھا وہ کسی کیل میں اٹکا دیا. میں نے جسے کو بیٹھا ہوا وہ تو بعض اوقات کرتے ہیں نا، وہ دوپٹہ لے کے باندھ دیتے ہیں کسی کرسی کے ساتھ یا کہیں بھی. تو بہرحال اس نے اس کا کیل کے ساتھ اٹکا دیا. اب ہوا یہ کہ جب وہ اٹھی تو وہ سب کچھ سرک گیا. اس پہ سب لوگ جو آس پاس کے وہ ہنسنا شروع ہو گئے.
اب عورت جو تھی اس کا حال کیا ہوا ہوگا؟ ذرا آپ سوچیں کہ آپ بازار میں ہو اور اس طرح آپ کے ساتھ کیا جائے. اب وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ ایک مسلمان جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اس سونار کو مار دیا جس نے یہ شرارت کی تھی. اب کیا ہوا کہ جو یہود وہاں تھے انہوں نے اس مسلمان کو مار دیا. اب یہ ایک قسم کا جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا اور یہ اتنا بڑھا کہ پھر بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا. جب یہ پہلے تو نہیں مانے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے سپرد جھنڈا کیا اور مسلمان جو بھی تھے وہ سب مل کر ان کی سرکوبی کے لیے گئے. مدینہ میں ابو لبابہ کو آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا. یہ لوگ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور 15 دن تک شدید ترین محاصرہ رہا. آخر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور پھر اس شرط پر یہ طے ہوا کہ سارا مال یہ آپ کو دیں گے اور یہ خود یہاں سے چلے جائیں گے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھنے کے لیے کہا، مشقیں باندھنے کے لیے کہا. تو اس کے بعد یہ کہ عبداللہ بن ابی بیچ میں اور اس نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور پھر بالآخر بات یہاں پر آئی کہ 3 دن کے اندر یہ سب لوگ مدینہ سے نکل جائیں. تو یہ لوگ بھی نکل گئے تھے اور یہ ہجرت سے 20 ماہ بعد واقعہ پیش آیا تھا. تو بنو نذیر کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال بھی کن کی طرح ہونے والا ہے؟ کمثل الذین من قبلہم قریبا، یہ کچھ عرصہ پہلے ہی جو بنو قینقاع کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کا خود مزہ چکھا، یعنی معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور فتنہ اٹھایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے. کس بنا پر؟ سب کچھ جاننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، عداوت کی وجہ سے، بدعہدی کی وجہ سے، مسلمان عورت کی بے حرمتی کی وجہ سے. تو گویا نقاب کا ایشو اس وقت بھی اٹھا تھا. کمثل الشیطان، مانند مثال شیطان کے، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر کر. یہ کون سا انسان تھا؟ کس انسان کو کفر کے لیے کہا؟ ابو جہل مراد ہے، یا یہ کہ ہر انسان کو کہتا ہے، یا پھر ابو جہل مراد ہے کیونکہ ابو جہل کو شیطان ملا تھا کہاں، کس کی شکل میں؟ سراقہ بن مالک کی شکل میں. ٹھیک ہے، بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں بدر کے موقع پر ان کے پاس آیا تھا اور آ کے اس سے کہنے لگا کہ انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. اب یہ کہ وہ بھی بہت دھڑلے کے ساتھ چل پڑے تھے مسلمانوں کی خبر لینے کے لیے، اور عین اس وقت جب کہ ضرورت تھی کہا فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو مدد کو کوئی نہیں آیا، کوئی اپنی فوجیں لے کر نہیں آیا، کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ واقعی ڈرتا ہے؟ شیطان واقعی ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا ہوتا تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا. یہ سب کچھ صرف دکھاوے کو. دیکھیے یہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا ڈر نہ ہو اور اوپر سے کہتا رہے بھی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے، اور دل میں کوئی ڈر نہ ہو. یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے. اگر دل میں نہیں ہے تو زبان پہ مت لائیے، کیونکہ منافقت کیا ہے؟ دل اور زبان کا اختلاف. جو باتیں دل میں نہیں وہ منہ سے بولتے رہنا، بس ایسے بے سوچے سمجھے. اور بہت سی خرابیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں. کیوں؟ جب آپ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ کے دل میں نہیں تو لوگ آپ سے غلط توقعات رکھ بیٹھتے ہیں، یا نہیں؟ اب جیسے یہ ابو جہل نے توقع رکھ لی شیطان سے، ہو تو غائب. اسی طرح بعض اوقات ہم لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، میں تمہارے یہاں کام آ جاؤں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، اور جب وقت آتا ہے غائب. تو یہ کس کی پیروی؟ شیطان کی پیروی ہے. اور یہاں یہ بات بھی بہت واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ شیطان بعض اوقات بہکانے کے لیے انسانوں کی شکل میں بھی آتا ہے. یا کوئی انسان جو خود شیطان کے پھندے میں ہو، وہ صرف خود ہی نہیں ہوتا، اس کو وہ یوز کرتا ہے دوسرے کو بہکانے کے لیے. اس لیے غلط دوستوں کی صحبت سے بچنا بے حد ضروری ہے. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا، اس کی چونکہ مجھے پوری وہ ریفرنس نہیں ملی، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں مزید تحقیق کرتی، لیکن بہت ہی اسکیری قسم کا تھا. وہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کے بارے میں تھا کہ جو مسلسل اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اس نے پورے سال میں کوئی ایک بھی نافرمانی نہیں کی. تو ابلیس جو تھا اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ تو بندہ قابو ہی نہیں آتا. تو
ایک شیطان اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ خدمت بجا لاتا ہوں، میں اس کو قابو کر کے دکھاتا ہوں۔ بہرحال وہ اس کے پاس انسان کی شکل میں گیا اور اس کو کئی قسم کی ترغیبات دلائی تو وہ نہیں مانا، کیونکہ یہ سب غلط کام ہے، میں نہیں کرتا۔ اب اس نے بھیس بدلا اور خود ایک بہت نیک شریف انسان کا روپ ڈھالا، اور نیک بن کے تو اس کو کچھ کہنے کی بجائے جہاں وہ عبادت کرتا تھا اسی مسجد یا عبادت گاہ میں ایک اور حصے میں اس نے بھی عبادت شروع کر دی۔ کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ وہ شخص مجھ پر ٹرسٹ کر لے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں۔ اور پھر اس نے جب دیکھا کہ اچھا یہ تو روز یہاں آتا ہے اور یہ بھی عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر اعتماد کرنے لگا، اور سال بھر کی محنت کر کے اس شخص نے اس کو بالآخر اس سے وہ کروا لیا جو کروانا چاہتا، لمبے منصوبے کے ذریعے، لمبی پلاننگ کے ذریعے۔ تو شیطان بعض اوقات انسان کو یکا کے نہیں پکڑتا، بہت محنت کرتا ہے، کبھی ایک چیز اس پہ آزماتا ہے، اس میں ناکام ہوتا ہے تو دوسری سے تیسری سے چوتھی، اور جس کے بارے میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہاتھ آنے والا نہیں، اس پر پھر ایسے رخ سے آتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ایسے فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان پھر بہک جاتا ہے۔ تو بہت سخت امتحان ہے زندگی کا، اور بہت کانشیس اور بہت پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان سمٹتا سمٹاتا اس دنیا سے گزرے، کیونکہ بعض اوقات نیکی کے روپ میں بھی ایسی چیزیں چھپی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان پھسل سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے معیار کیا؟ قرآن اور سنت۔ کوئی انسان نہیں ہے معیار کہ ہم یہ کہ فلاں یہ کرتا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو یاد ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ خود انسان ہے، وہ بھولنے والا ہے، وہ کمزور ہے۔ تو ہر چیز کو پھر کہاں لا کے پرکھنا ہے؟ وہ اصل معیار پر۔ اچھا، کل ہی مجھ سے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ کیوں کہ فلاں جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے، وہ کپڑا کم ناپتا ہے۔ تو میں اس پہ بعد میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے پاس کیا خوبصورت لاجک ہے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں جس سے معاملہ کرتا ہوں وہ شخص دھوکے باز ہے یا خیانت کار ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انسان کتنی خوبصورتی سے، اور یہ بہت سارے لوگوں کا یہ فلسفہ ہوتا ہے نا، ہم دیکھیں بہت نمازی اور فلاں نمازی جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، میرا آپ بھی ہے اس کے ماتھے پہ، اور وہ یہاں دھوکہ دیتا ہے، اس نے فلاں غلط کام کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کہنے والے اور اس شخص میں کیا فرق ہے۔ وہ چونکہ بندوں کا حق صحیح نہیں دیتا تو اس لیے خراب ہے، اور میں چاہے اللہ کا حق نہ دوں میں پھر بھی اچھا ہوں۔ یعنی وہ بندوں کا حق نہیں دیتا تو برا ہے، اور میں اللہ کا حق نہیں دیتا اچھا ہوں۔ اور پھر یہ کہ کسی کے بندوں کا حق نہ دینے سے یہ بات کہاں سے لازم آتی کہ میں اللہ کے حق سے دستبردار ہو جاؤں؟ ہاؤ کم؟ یہ کیسی لاجک ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن شیطان انسان کو کیسے کیسے خوبصورت خیالات دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات نیکی کے کام سے بڑے اطمینان سے رک جاتا ہے اور دوسروں کی بدعملی کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں دنیا میں خود کو تو بڑی مطمئن کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ جواب کافی نہ ہوں گے۔ بہرحال اب کیا ہوا؟ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، بھٹکنے والا بھٹکانے والا دونوں ہی آگ میں ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہ سب ظالموں کی جزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب سورت کے آخر میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ کرو کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اور بیچ میں کیا ہے؟ کل کے لیے دیکھتے رہو کیا کیا۔ چلیے ایک دفعہ آیات سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں براہ راست اہل ایمان سے خطاب ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے، ہر نفس الگ الگ، اکیلے اکیلے کیا دیکھے؟ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ دنیا میں ہم لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور بھی کچھ نہیں کر رہے، اگر ہم نے بھی کچھ نہیں کیا تو خیر ہے، چل ہی جائے گا نا، اور بھی تو نہیں کر رہے، میں کیوں کروں؟ نہیں، ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ اب دیکھیے پہلے بھی بات شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار ایک ہی بات کہی گئی
یعنی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ سے پہلے اور بعد میں ایک ہی حکم کی تکرار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں سوچو کل کی کیا تیاری کی ہے۔ ہماری سوچوں کا سارا مرکز کیا ہوتا ہے؟ آج کے لیے کیا کیا ہم نے، صبح سے رات تک کیا فکریں اور کیا غم ہے ہم پر، کس چیز کی تیاری اور کام اور مشغولیت ہمیں ہر وقت رہتی ہے۔ اور آج سے مراد دنیا ہے اور کل سے مراد آخرت ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، کس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نہ ہونا؟ اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کس کی طرح نہ ہو جانا؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ سے غافل اور اللہ کو بھولنے والے لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کون ہے وہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ یہ منافقین کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو تم کس کی طرح نہ ہو جانا؟ منافقین کی طرح، کہ جن کے یہ اعمال ہیں اور وہ اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ پھر نصارہ کے بارے میں فرمایا سورۃ المائدہ میں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، کتاب بھلا دی۔ ان کی طرح نہ ہو جانا، یہ ایسے نہیں کہتے پڑھ کے ان پڑھ مت بن جانا، جان کے انجان نہ بننا۔ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ تو وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوب کے اللہ کو بھولے ہوئے، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا اس کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ وہ اللہ ہی کو بھول جائے، اللہ کا ذکر بھول جائے، اللہ کی عبادت بھول جائے، دین کی خدمت بھول جائے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو بھلا دیا ان کو ان کے نفسوں کو، یعنی ان کو ان کے نفس بھی بھلوا دیے اللہ نے، پھر وہ اپنا آپ بھی بھول گئے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ انسان اپنا آپ بھول جائے؟ جب دنیا میں اتنا کھو جائے کہ اس کو اپنا آرام، چین، نیند، کھانا پینا، رشتہ دار، عزیز، دوست، ہر چیز بھول جائے، بس ایک ہی دھن سوار ہو، اور وہ ہے میرا کیریئر، میرا کیریئر، اس میں ایکسل کرنا ہے مجھے، اور اتنا آگے جانا ہے جتنا کوئی نہ گیا ہو، خواہ اس پر اپنی ہی صحت، اپنا ہی آپ، اور اپنا ہی گھر اور اپنی بیوی اور اپنے بچے سبھی قربان ہو جائیں۔ اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے کیونکہ مومن کی زندگی میں اللہ کا حق بھی ہے، گھر والوں کا بھی ہے، اپنی ذات کا بھی ہے، دین کا بھی ہے، سب کا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنا آپ بھی بھول گئے کہ وہ کون تھے، اپنی آئیڈینٹی کھو دی انہوں نے۔ ہے نا ایسے مسلمان جو دنیا میں ایسے غرق ہوئے کہ اپنی آئیڈینٹی کھو گئے، انہیں یہ یاد نہ رہا وہ کون ہے، وہ کس کی نسل ہے، کس کی اولاد ہے، وہ کیا ملت ہے، کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، کیا ایمان ہے ان کا، کیا نام ہے ان کا، سب بھول گئے۔ انساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، یہی حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہی فاسق ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری زندگی آج اور کل میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ ہمارا کل کیا ہے؟ وہی جو ہمارا آج ہے۔ اگر آج اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے، آخرت کو یاد نہیں کریں گے، اس دن کی ملاقات کو یاد نہیں رکھیں گے، تو اس دن جا کر پھر کچھ بھی سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کی تو تیاری کی نہیں۔ اور پھر یہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جو آج بھیج رہے ہیں نا، کل وہی آگے ملے گا۔ اٹ از سو سمپل، جو کچھ آگے بھیجا وہی کل جا کے پاؤ گے۔ جیسے اور جگہوں پر بھی آتا ہے ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، البقرہ میں، آل عمران میں آتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔
سورۃ آل عمران میں آتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر نفس، ہر انسان اپنے کیے کو حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا کیا وہ بھی سامنے ہوگا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور اپنی برائیاں اور کرتوت دیکھ کر انسان کہے گا کاش اس کے اور میرے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو بات یہ ہے کہ کل کا انحصار میرٹ پہ ہے۔ میرٹ، اگر میرٹ سے کم ہوا نمبر، میرٹ پہ پورے نہیں اترے تو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں کسی خاص یونیورسٹی میں کسی خاص جگہ پر داخلے کے لیے جو میرٹ ہوتا ہے اور جو اس پہ پورا نہ آئے، چاہے وہ کسی رئیس کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتا۔ تو جنت ایسی مفت میں ملنے والی چیز ہے کہ جس میں داخلے کا کوئی میرٹ ہے ہی نہیں؟ ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ ہے وہاں بھی میرٹ، اس پہ پورے اترنا ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دیکھیں کہ ایک مرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا، اور پیچھے والے یہی دیکھتے ہیں نا کیا چھوڑ کے گیا۔ جو ہی کوئی شخص مرتا ہے تو سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں، کیا باتیں اچے میں گوئی ہوتی، کتنے بچے چھوڑے، کیا مال چھوڑا، کیا چیزیں چھوڑی، اور مرنے والا وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، کیا آگے بھیجا، مجھے وہاں کیا ملے گا، جو کمایا وہ تو پیچھے والوں نے لے لیا، اس نے آگے تو کچھ بھیجا ہی نہیں تھا، اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا فوفاہ حسابہ، خالی ہاتھ پہنچے گا اور اپنا حساب سامنے پائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کل کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا جمع کرا چکے ہیں، وہاں کے لیے کیا رکھا ہوا، پاس کیا ہے اور وہاں کیا ہے، کیونکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ فائز کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت سے بچ جائے اور فلاح پا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ ہے فوز کی تعریف۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ دنیا میں بھی مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ایک اور جگہ کا هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ دونوں کا انجام الگ الگ کر دیا، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ الگ الگ بتا دیے۔ اصحاب الجنۃ ہم الفائزون، اور اصحاب الجنہ دوسری جگہ کون ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ سورۃ صاد میں بھی آتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ تو دونوں کا انجام ایک نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، ہم کہاں شامل ہیں، ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کس گروہ میں شامل ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے نا، ان کے بارے میں بھی ہمیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں طرف اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے، دونوں طرف تقویٰ، ادھر بھی تقویٰ ادھر بھی تقویٰ، اول بھی تقویٰ آخر بھی تقویٰ۔ جب تک تقویٰ نہیں تو کل کے لیے جو بھیج رہے ہیں نا وہ محفوظ نہیں، وہ بہت خطرے میں ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن ہم سب سے زیادہ نا اپنے نیک اعمال کے محتاج ہوں گے۔ دنیا میں جیسے ہمارے پاس چوائس ہے نا کہ ہم آگ کا انگارہ پکڑیں یا نہ پکڑیں، ہے نا چوائس، لیکن اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو اس کی جلن سے نہیں بچ سکتا، پھر یہ بچ سکتا ہے، پھر چوائس ہے اس کے پاس۔ پکڑنے کے بعد کوئی چوائس ہے ہمارے پاس؟ پکڑنے کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے، چوائس پہلے ہے، یہ کرو یا یہ کرو، پکڑو یا نہ پکڑو، چوائس ہے اس وقت ہمارے پاس، ہم غلط کریں یا نہ کریں، غلط کام چھوڑ دیں۔ لیکن اگر ایک دفعہ غلط کر لیا تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پھر ہمارے پاس چوائس نہیں کہ اس کے انجام سے بچ سکیں، اور یہ انتہائی سکیری بات ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ انگارے بھیج رہے ہیں یا پھول بھیج رہے ہیں یا
تسبیح پڑھ کے وہ درخت لگا رہے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں, کیا بھیج رہے ہیں؟ ولتنظر, یہ کہا یہ جا رہا ہے دیکھتے رہو دیکھتے رہو. ولتنظر, دیکھنا چاہیے, صرف بھیجنا نہیں چاہیے, بھیجے ہوئے کو دیکھنا بھی چاہیے. بالکل ایسے ہوتا ہے نا جیسے اگر آپ کبھی کسی کو کوئی چیز بھیجیں تو وہ رسید لیں یا کچھ خریدیں تو پھر آپ کیا کرتے, بار بار اس کو چیک کرتے کہ اچھا یہ اتنا ہی بھیجا نا جتنا بھیجنا تھا, صحیح بھیجا نا, کیلکولیشن صحیح ہے, غلط تو نہیں ہے نا, پورا چلا گیا نا, کچھ رہ تو نہیں گیا نا. ولتنظر, اب یہ تقویٰ آپ کو جگا دیتا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حساب پہ لگ جاتے ہیں, اپنے آپ پہ لگ جاتے ہیں کیا میں کیا کر رہی ہوں. یہ آیت دراصل کیا ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اپنے آپ کو دیکھو اپنے لیے کیا کمایا. سارے زمانے کی فکر کرتے رہتے ہیں خود کے لیے کیا کیا, اور جو کیا ہے وہ کس کوالٹی کا تھا, پورا تھا یا نہیں, اچھا تھا یا نہیں. اب خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں تو اس میں ہم آخر دم تک دیکھتے رہتے ہیں نا, اچھا ٹھیک لگ رہی ہے نا, یہاں سے ایسا ہے, اس کو یوں کر دو, اس کو ایسے کر دو. اور یہ سارا کچھ ہم پیک کر رہے ہیں دراصل کس لیے, اپنے لیے, اپنے کل کے لیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب اگر ہم اللہ کے راستے میں اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں تو دراصل اللہ کو تو نہیں چاہیے, وہ کل ہم خود ہی جا کے کھولیں گے ان کو. سمپل اتنا ہے کہ بس ہم یہاں سے اٹھا کے وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں, ہے آج بھی ہمارا تو کل بھی ہمارا ہی ہے. صرف یہ ہے کہ آج ہم جو کچھ ختم کر دیں بس ختم, لیکن اگر ہم نے اس کو کل کے لیے بچا لیا اور اللہ کے پاس ڈپازٹ کرا دیا یا اللہ کے پاس جمع کرا دیا تو وہ پھر کل ہم اس کو لینے کے حقدار ہو جائیں گے. جب ہم اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں, کسی انسان کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, عام طور پر ہمیں یہ احساس کم ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم دل میں احسان جتاتے رہتے ہیں, یہ میں اس کے لیے تھک رہا ہوں, میں یہ اس کے لیے کر رہا ہوں, خواہ ہم بچوں کے لیے کریں, خواہ ہم شوہر کے لیے کریں, خواہ ہم ہمسایوں کے لیے کریں, ہم کسی کے لیے بھی کوئی کام کریں, یعنی اپنے ذاتی کاموں کے علاوہ کوئی بھی جو کام ہم کریں, تو عام طور پر شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے, گھر کی صفائی کیا سوچ کے کرتے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے, جیسے ہماری بچپن سے تربیت ہوئی ہے نا, جو ہم باتیں سنتے رہتے ہیں تو ایک پیسو, وہ جو ہم پر ایک پولوشن کے اثرات ہو چکے ہیں نا باتوں کی, کہ تمہارے لیے تھک رہی ہوں, تمہارے لیے کیا ہے, تمہارے لیے. اب وہ کیا ہے بھائی, اپنے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. جو بظاہر کسی کے لیے ہے نا وہ سب اپنے لیے, اور جو جتنا خوبصورت طریقے سے کسی کے لیے کر رہے ہیں نا وہ کل اتنا ہی خوبصورت ہو کے لوٹے گا, کئی گنا بڑھ کر. لیکن ہم اکثر چیزوں کو احسان جتا کے ضائع کر دیتے ہیں. تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ہمارے اپنے پرسنل ذاتی, اور ایک ہوتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ, خواہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, گھر کے لیے کر رہے ہیں, کوئی کسی کے لیے بھی, کوئی دنیا میں کوئی جانور ہو, کوئی بلی ہو, کوئی کتا ہو, کوئی چڑیا ہو, کوئی کچھ ہو, کسی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو دوسری طرح کا کام ہے یہ بھی بیسیکلی اس کے لیے نہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص دیکھے, ہر نفس دیکھے کل کے لیے اس نے, یعنی کل اپنے لیے اس نے کیا بھیجا ہے, کس کوالٹی کا بھیجا ہے, کس نیت کے ساتھ بھیجا ہے, کتنی مقدار میں بھیجا ہے. مثلاً اگر آپ 2 سے 4 نفل پڑھ لیتے ہیں, خشوع و خضوع سے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں بھی کیا دیکھنے کی ضرورت ہے, کس کے لیے ہے وہ. اللہ کو تو کوئی نہیں چاہیے سجدے, نہیں چاہیے نماز, وہ بھی اپنے لیے. ہر چیز ہم اپنے لیے کر رہے ہیں دراصل. تو بات یہ ہے کہ جو بھی کریں کسی پہ احسان نہ جتائیں, کسی کو ذہن میں رکھ کے نہ کریں, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اتنی راحت, اتنا سکون اور اتنی خوشی آئے گی کہ کاموں کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے. کام کچھ بھی کر کے تھکیں گے نہیں. جب ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے نا میں اس کے لیے کر رہی ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہر چیز بوجھل ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان قدرتی طور پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے, لیکن جو ہی خیال ہے نا تو میرا اپنا ہی کام ہے, یہ میرے ہی لیے ہے, تو آپ دیکھیں گے ہر چیز مشکل سے مشکل بھی آسان ہو جائے گی. ہماری تو کوشش دیکھی جائے گی. وہ ایک قصہ بھی تھا, میں نے کہیں پڑھا تھا, ایک کہانی تھی, شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو, کہ ایک شخص کوئی کانٹریکٹر تھا یا کوئی بلڈر تھا, اس نے بہت ساری بلڈنگز بنائی. تو وہ اس کی وہ جاب ختم ہونے لگی, تو جو مالک تھا اس نے کہا بس ایک اور آخری جاتے جاتے گھر بنا دو. تو وہ اس نے
جیسے تیسے بنا دیا. تو جو بنا کے لایا تو اس نے کہا یہ تمہارے لیے تھا, میں تمہیں تمہاری اتنی اچھی پرفارمنس پر کوئی تحفہ دینا چاہتا تھا, تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے. اس وقت اس کو خیال آیا کہ اگر یہ مجھے ملنا تھا تو پھر تو میں پتہ نہیں اس کو کیسے اور کیسے بناتا. آج ہمیں بھولا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم بنا رہے ہیں یہ ہم ہی کو ملنے والا ہے. جیسی نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہم ہی کے سامنے آنی ہے. کچھ بھی جو ہم کرتے ہیں ہمارے سامنے آنے والا. تو جتنا حسن, جتنی خوبصورتی, جتنی اچھائی آج اس میں ہوگی, کل وہی اتنا ہی انجوائے کریں گے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, ہر چیز کی خبر ہے, سب جانتا ہے. ولا تکونوا, اور نہ تم ہو, کالذین, ان لوگوں کی طرح. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. دیکھیں نا, یہ جو اپنا آپ بھلانا ہے نا, اللہ کو بھولنا خود کو بھلانا ہے. یہ پچھلی آیت سے بہت میچ کر رہا ہے. کس طرح؟ اللہ کے لیے کچھ کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنے لیے کرنا. اللہ کے لیے نماز پڑھنا, اللہ کے لیے روزہ رکھنا, قربانی کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنے لیے کرنا. اور اللہ کو بھول جانا اور اللہ کے لیے کچھ نہ کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھول جانا, اپنا نقصان کرنا. اولئک ھم الفاسقون, ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. کون؟ جو اللہ کو بھول جائیں, اپنے کل کو بھول جائیں. نسوا اللہ فنسیہم. اسی لیے ہم دعا مانگتے نا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اللہ ہم بھول جائیں تو تمہیں نہ پکڑنا, کیونکہ ہر وقت ہی تو بھولے رہتے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. نہیں برابر ہوتے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ. دونوں کی سوچ, گفتگو, معاملات, عبادات, ہر چیز میں فرق ہوتا ہے. وہاں سے فرق ہوتا ہے. دنیا میں فرق ہوتا ہے تو آخرت میں فرق ہوتا ہے. اگر دنیا میں فرق نہیں ہے تو آخرت میں بھی فرق نہیں ہوگا. اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب الجنت وہی دراصل فائزون ہیں, کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل. لو انزلنا, اگر ہم نازل کرتے, هذا القرآن, اس قرآن کو, کہاں اتارتے, کہاں نازل کرتے, على جبل, ایک پہاڑ پر, کسی بھی پہاڑ پر, لرأيته, البتہ تم دیکھتے اس کو. کس کو؟ پہاڑ کو. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ خاشعن, کہ دب گیا ہے, بیٹھ گیا ہے. باوجود اس کے کہ وہ اتنا بلند ہوتا ہے, لیکن اس قرآن کو پا کر وہ بھی نیچا ہو جاتا, دب جاتا, اس کے اندر بھی عاجزی آ جاتی, خشوع پیدا ہو جاتا. متصدعن, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, ٹوٹ پھوٹ جاتا. تو جس شخص کے دل پر قرآن اترتا ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی, اپنی نفی آ جاتی, اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی. وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا, وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا, وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے. اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جو علم کی بنیاد پر ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وتلک الامثال. اور یہ مثالیں, نضربها, ہم ان کو بیان کرتے ہیں, للناس, لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کیا کریں, غور و فکر سے کام لیں. اس لیے ہم یہ مثال دیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں پائی جانے والی چیزوں میں سے اونچائی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز کو سلیکٹ کیا, کیونکہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے نظر آنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا, اور اس سے کمپیئر کر کے بتایا کہ قرآن جب کسی دل پر اترتا ہے تو اس کے اندر پایا جانے والا تکبر اور بڑائی اور وہ سب کچھ کیسے ختم ہوتا ہے. وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے, وہ ایک مختلف چیز بن جاتا ہے, اس کے اندر عبادت کا ایک انوکھا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ واقعی قرآن اس کے دل پر آیا ہے. پہلے پارے میں بھی آپ نے پتھروں کی مثال سے پڑھا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ ان پہ قرآن نہیں اترا پھر بھی اللہ کی خشیت سے وہ سب کیا کرتے ہیں؟ پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، دب جاتے ہیں. لیکن انسان جس کا دل سخت ہو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کچھ بھی. لیکن وہ شخص جو حقیقی معنوں میں قرآن کا لینے والا ہو، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ان لوگوں کی کھالیں نرم پڑ جاتی، فزیکلی ان کے اندر سرسراہٹ ہو جاتی ہے، وہ جسمانی طور پر بھی کانپ اٹھتے ہیں قرآن سن کر. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی، ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے. وقلوبہم، ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، وہ کائنڈ ہارٹڈ ہو جاتے، سافٹ ہو جاتے ہیں. الی ذکر اللہ، اور یہ نرمی ان کی کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف ان کو لے جاتی ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء، یہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو ملتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح قرآن سن کر دب گئے، حالانکہ وہ کتنے غصے میں اور کتنے جلال میں گھر سے نکلے تھے. حضرت عمر جو تھے بہت قوت والے اور بہت شدید مزاج کے شخص تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے، لیکن قرآن نے ان کو پگھلا دیا. پھر اسی طرح جبیر بن مطعم جنگ بدر کے بعد اپنے قیدی چھڑانے کے لیے مدینہ پہنچے تھے، مسلمان نہیں تھے. تو جس وقت وہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورۃ الطور پڑھ رہے تھے. اور جب انہوں نے سورۃ الطور سنی تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا میرا دل پھٹ جائے گا، حالانکہ مسلمان نہیں ہے. لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ میرا دل پھٹ جائے گا. اور جب آپ آخری آیت پہ پہنچے تو ان کے اوپر باقاعدہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو، کانپنے لگ گئے، جیسے شیور کرتا ہے ایک شخص، شیور کرنے لگے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور اس کے فوراً بعد وہ مسلمان ہو گئے. یعنی بس اتنی سی دیر تھی کہ آپ سلام پھیریں اور آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کیونکہ زبان سمجھتے تھے نا. لیکن یہی قرآن ابو جہل اور دوسرے لوگ بھی سنتے تھے، ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا تھا. تو ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں، کس کے گروہ میں، حزب اللہ یا حزب الشیطان. پھر اسی طرح احنف بن قیس ایک تابعی تھے. ایک دن کسی قاری نے یہ آیت تلاوت کی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، عقل سے کام نہیں لوگے، سوچو گے نہیں، سمجھو گے نہیں. تو وہی آیت سن کے چونک پڑے، اچھا میرا ذکر ہے اس کتاب میں؟ وہ کیا ذکر ہے، کیا ذکر ہے، اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کیا میں عقل والوں میں ہوں یا نہیں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے گروہ کا تذکرہ ان الفاظ میں آتا ہے، وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کہا اچھا یہ میرا تذکرہ ہے، میں ہوں یہ. ایک اور جگہ پڑھا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اچھا یہ میرا تذکرہ ہے، میں ایسا ہوں. ایک اور جگہ پر پڑھا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. کہا میں یوں ہوں، میری راتیں ایسی ہیں، یبیتون لربهم سجدا وقیاما. پھر کچھ اور حالات پڑھے کہ الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو تنگی اور خوشحالی دونوں حالوں میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. تو سوچا کہ یہ میرا تذکرہ ہے، مجھے ایسا ہونا ہے. پھر ایک اور جگہ پڑھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر کچھ اور لوگوں کے بارے میں پڑھا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور پھر آخر تک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
تو حضرت احنف جو تھے اپنے آپ کو بھی پہچانتے تھے اور قرآن کو بھی جانتے تھے، یعنی قرآن کا معنی سمجھتے تھے، تو غور کرتے رہے. کہنے لگے کہ یہ میرا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، میرے اندر تو یہ سب باتیں نہیں ہیں، یعنی میں کس درجے پر قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، میں کیا جانتا ہوں. پھر اور پڑھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کی خاطر چھوڑ دیں. مزید پڑھا تو کچھ اور لوگ نظر آئے کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. پھر جہنم والوں کے بارے میں پڑھا کہ تمہیں دوزخ میں کس نے داخل کیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. تو گھبرا گئے اور کہنے لگے یا رب میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، میں ایسا بھی نہیں ہوں. اور پھر انہوں نے مزید پڑھا اور اللہ کی کتاب میں اپنے آپ کو پایا. اور کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ کرے گا. اللہ بخشش کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، میں مانتا ہوں میں واقعی غلط کار ہوں. میں نے اللہ کی توفیق سے جو کچھ نیک اعمال کیے مجھے ان کا انکار نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوں. احنف کہنے لگے اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا. قرآن مجید انہی دلوں پہ اثر کرتا ہے جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اور جو اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں اور جو ان آیات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں. ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کیا ہمارے دل پر اتر رہا ہے، کیا ان آیات کو پڑھ کر ہم انہیں اپنے لیے لیتے ہیں یا پھر دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا مگر مجھے لطف نہیں آتا تھا. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں جبریل سے قرآن سن رہا ہوں تو میرا لطف بڑھ گیا. یعنی ہر ایک کا ایک تخیل ہے نا اپنا، تو کوئی بھی ایسا طریقہ انسان اختیار کرے کہ جس میں یہ محسوس کرے کہ وہ ایک خوبصورت چیز سن رہا ہے یا ایک عظیم ہستی سے سن رہا ہے تو خود بخود اس کا خشوع بڑھ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اب اپنے آپ کو ڈھونڈیے کہ ہمارے اندر کتنا خشوع پیدا ہوا. ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں، ہم اپنی خطاؤں کو کتنا مانتے ہیں کہ ہاں میں واقعی خطا کار ہوں اور اپنی اصلاح کی کتنی فکر کرتے ہیں. ہمیں دوسروں کی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں لیکن اپنی نہیں ڈھونڈ سکتے. لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اور متصدع کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی حالت پہ رہا ہی نہیں، ٹوٹ گیا. اگر قرآن پڑھ کے بھی ہم ویسے ہی کہ ویسے اکڑے کھڑے ہیں جیسے پہلے تھے، سر اٹھائے کھڑے ہیں کسی پہاڑ کی چوٹی کی طرح، یا پہاڑ بننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کیا اور اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، خواہ کتنا بھی پڑھتے رہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے کچھ سبق لیں، کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں. کیونکہ مثال سے کیا ہوتا ہے، بات زیادہ سمجھ آتی ہے. تھوڑی سی تلاوت سن لیجیے پچھلی آیت کی تاکہ ہم فریش. بھی کسی نے پہاڑوں سے لاوا نکلتے دیکھا ہے؟ پہاڑ ٹوٹتے دیکھے؟ لینڈ سلائیڈنگ دیکھی ہے کبھی؟ یعنی کس طرح وہ ایک دم دھماکہ ہوتا ہے، اٹھتے اور پھر سب نیچے سے بیٹھ جاتا ہے سب کچھ. اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے، پوری زمین کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. جب پہاڑ ٹوٹتے ہیں، پھٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ٹوپوگرافی، یعنی پوری جو اس کا سین ہے اور پورا منظر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہم سب بھی سوچیں ہمارے اندر کتنا چینج آیا. کیا کبھی ہمارے شوہر نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے آس پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ تم تبدیل ہو گئی ہو، تم میں تبدیلی آ گئی ہے، تم تو وہ رہی نہیں؟ کہ واقعی ہم میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ پورا منظر تبدیل ہو جاتا ہے نا جب لاوا پھٹتا ہے. تو جو انسان اندر سے پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جس کی انا ختم ہو جاتی ہے، وہ واقعی تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا حال حلیہ، اس کی روٹین، اس کے کام کاج، ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی.
اس کی پریفرنسز، ترجیحات، پرائرٹیز، پسند ناپسند، ہر چیز بدلتی. وہ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ ویسے کے تیسے رہ جاتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں پہلے سے بہت آگے، اب تو ہم بہت نیک بن گئے اور باقی ساری دنیا بے وقوف ہے، باقی سب خراب ہے. اور اس میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے نا. کچھ لوگ یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہم نے تبدیل نہیں ہونا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج. ہم کسی کی باتوں کا اثر لے لیں، ہم کسی کی باتوں میں آ جائیں. تو یہ کس کی باتیں؟ یہ تو اللہ کی باتیں، کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں. کس کے آگے مقابلہ ہے؟ کس کے آگے دیوار بنے کھڑے ہو؟ کس کے آگے نہیں جھکنا چاہتے؟ کیونکہ یہ بھی انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے نا، نہیں میرے اپنے ویلیوز ہیں، میرے اپنے پرنسپلز ہیں، اور میرے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، میرا اپنا لائف سٹائل ہے، میرا اپنا طریقہ ہے، میری اپنی سوچ ہے، میں ہی ہوں جو ہوں. تو پھر ہدایت کہاں سے ملے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اس کے مطابق بدلتا چلا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک گلاس میں اگر میلا پانی ہے یا خراب پانی ہے تو اس میں اگر فریش واٹر ڈالتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سارا وہ نکل جائے گا میل، اور وہ ریپلیس ہو جائے گا. تو مومن کا دل بھی ایسے ریپلیس ہو جاتا ہے قرآن سے. قرآن پیوریفائی کرتا ہے اس کو، تزکیہ کرتا ہے اس کے اندر غل نہیں رہتا، حسد نہیں رہتا، لالچ دنیا کی نہیں رہتی. وہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے لگتا ہے. وہ اپنی بیسٹ بہترین چیزیں وہاں کے لیے جمع کرنے لگتا ہے، وہاں کے لیے بھیجنے لگتا ہے. وہ ہمیشہ سوچتا ہے کس کوالٹی کا بھیج رہا ہوں، کتنا بھیج رہا ہوں، کس کوالٹی کا بھیج رہا ہوں، کیسے بھیج رہا ہوں، کس کوالٹی کا. اور وہ کوالٹی صرف مال اور صرف چیزوں میں نہیں، عبادتوں میں بھی، باتوں میں بھی، معاملات میں بھی، دل کے اخلاص میں بھی، خشوع میں بھی، ہر چیز میں وہ کوالٹی کے پیچھے چلتا ہے. چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ عمل کرے، مگر کوالٹی والا. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہو، اور وہ تعلق اللہ کی پہچان کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ پہچان اللہ کے ناموں سے ہوتی ہے کہ کون ہے وہ اللہ جس کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، بس وہی الہ ہے. اور یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ بذات خود ایک بہت ہی زبردست نام ہے. کوئی اور نام ہے ہی نہیں، کوئی اور لفظ اس جیسا ہے ہی نہیں پوری ڈکشنری میں. اس کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک اسپینش لڑکی کا جو اردن یونیورسٹی سے، اردن کی یرموک یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرز کیا عربک میں. اس کے ایک استاد تھے فخری کتانہ. انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا اور کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے لغوی اور جو اس کے صوتی اعجاز ہے یا اس لفظ کے اندر جو ایک میجک ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکے. تو ایک کرسچن لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگی کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ پیارا لفظ جو میں نے پڑھا ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ اس کا جو پروننسیشن ہے وہ بھی بہت ڈفرنٹ ہے. اور جب اللہ کہا جاتا ہے تو اس میں ہونٹ نہیں ہلتے. آپ دیکھیں نا، آپ ایسے چپ کر کے بے شک منہ بند کر لیں، آپ اس کو اندر ہی اندر بول سکتے ہیں. یعنی اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور منہ سے بھی آپ بول رہے ہیں آواز کے بغیر، تو آپ کے ساتھ والے کو بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ آپ کو ہونٹ نہیں ہلانے پڑتے. اس میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایک راز والی بات ہے. اور اس میں دیکھیں آ کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے نا. اور پھر ہاں جو آخر میں ہے، اقصی حلق. اور پھر اسی طرح لام بھی، اس کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں. اور پھر اس میں جو اس سے جو ساؤنڈ نکلتی ہے وہ بھی بہت ہی منفرد ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے حروف کے اوپر نقطہ کوئی نہیں. پھر یہ کہ سارے سیدھے سیدھے جاتے ہیں، آ لا ہا، یعنی سب اوپر کو اٹھتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں. اگر محمد لکھے نا تو وہ رائٹ لیفٹ جاتا ہے نا، ایک پھول سا بن جاتا ہے محمد. اس میں بھی ایک بیلنس ہے، خوبصورتی ہے. اس کا حسن اپنی جگہ اور طرح کا ہے، اس میں بھی نقطہ کوئی نہیں. لیکن جو اللہ کا لفظ ہے اس میں ایک عجیب، اس کی تحریر میں بھی ایک عجیب بڑائی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جتنے حرف ہے نا ان سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے. مثلا اگر آپ اللہ سے
الف ہٹا دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ للہ. اچھا اگر اس سے ایک لام کم کر دیں تو کیا رہ جائے گا؟ الہ. پھر اسی طرح اگر آپ اس میں سے الف بھی ہٹا دیں اور ایک لام بھی ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ لہو. اور اگر آپ باقی ہٹا دیں اور صرف ہو تو وہ بھی بامن، یعنی کہ اللہ، ہم جب سٹاپ کرتے ہیں ہوا پہ پھر اللہ ہی کے نام بن جاتے، الہ، للہ، لہو، ہو. تو یہ جو اس کی تحریر ہے اور جو اس کی ساؤنڈ ہے، اور پھر ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے صفات آ جاتی ہے نا، مثلا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی طرح لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ بذات خود ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی اور تاثیر کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بذات خود بہت ہی مختلف چیز ہے. کسی لفظ کو پڑھ کر آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا، آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا جس طرح آپ صحیح پروننسیشن کے ساتھ اللہ کا لفظ پڑھتے، دل کو سکون دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ بولتے ہی دل سے کوئی غم نکلا ہو اور کوئی ٹینشن اور پریشانی جو ہے وہ جگہ چھوڑ گئی. هو اللہ الذی، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. اور شہادہ کا مطلب وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ان کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ. اور جو فعلان کا وزن ہوتا ہے اس میں وسعت بھی ہوتی ہے اور اس میں بھرنے کا احساس بھی ہوتا ہے. تو وسعت کیا ہے؟ رحمان، یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. وہ اپنی رحمت سے فائدہ پہنچاتا ہے مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، سب کو، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی رحمت ہر ایک پر ہے. ہاں آخرت میں اس کی رحمت اہل ایمان کے لیے، اور وہ رحمت کتنی ہوگی وہاں؟ 99%. 1% صرف دنیا میں اور 99% یوم الآخرہ پہ ہوگی، لیکن وہ ہوگی صرف ان کے لیے جو اس کو مانتے. الرحمن اور الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، رحم فعیل کے وزن پر. رحمان کے اندر وسعت ہے اور رحیم کے اندر وصل ہے، یعنی مسلسل رحمت کرنے والا، بار بار کرتا جاتا ہے، رحم کرتے ہی رہنے والا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ ذات، نہیں کوئی الہ مگر وہی. الملک، بادشاہ، حقیقی بادشاہ، اصل بادشاہ جو ہر چیز کا مالک ہے. القدوس، پاک، اس کا ایک معنی بابرکت بھی کیا جاتا ہے، یعنی ہر عیب سے پاک. جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. السلام، سلامتی والا. اصل میں سلام جو ہے یہ فاعل نہیں ہے، سلام سلام ہے، لیکن سلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت رکھی، یعنی سراپا سلامتی، یعنی ہر لحاظ سے، ہر نقص سے سلامت، ہر کمزوری سے سلامت اور سلامتی دینے والا بھی. المؤمن، امن دینے والا، المؤمن. المہیمن، نگہبان، نگرانی کرنے والا، اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا. العزیز، زبردست، غلبے والا، قوت والا، عزت والا. الجبار، زبردست. جبار کا لفظ ہے یہ جبر سے، جبر کا ایک معنی ہوتا ہے زبردستی کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، اور زبردستی اصلاح کے لیے پھر آتا ہے، یعنی مخلوقات کے جو امور ہیں، حالات ہیں، ان کو درست کرنے والا ہے. المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. متکبر کا لفظ عام طور پر نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا یہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا، تو وہ تو چونکہ اس کا اہل ہے، اس لیے اس کے حق میں جب استعمال ہوتا ہے تو خوبصورت ہے، مثبت معنوں میں استعمال ہوگا.
کیونکہ وہ اس پہ سجتا ہے، وہ ہے ہی بڑا. تو جو بڑا ہے نہیں اس کو متکبر کہنا کیا ہے؟ اس کی توہین، یعنی کہ اس کے لیے عیب ہے، کیونکہ وہ جو ہے بس اسی پہ ہی وہ سجتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ سجتا ہی نہیں. المتکبر، بلندی کی آخری حد کو پہنچا ہوا کبر سے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کون شریک ٹھہراتے؟ جو بھی مشرکین اللہ کے ساتھ جو ان صفات کا حامل ہے، کسی اور کو کسی بھی طرح اس کے برابر لاتے ہیں، تو ان کی سب باتوں سے، لغویات سے اللہ پاک ہے. هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. البارئ، بنانے والا. برا کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کے الگ کرنا. جیسے زمین اور آسمان تھی نا، تو کانتا رتقن ففتقناہما، تو اس نے ان کو الگ الگ کیا اور پھر ان سے نئی چیزیں بنائی. البارئ. باری کا لفظ جو ہے نا، یہ عام زبان میں تیر تراشنے والے کے لیے بھی آتا ہے. لفظی معنی جو ہے تیر تراشنا. تیر تراشنا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک نئی چیز بن رہی ہوتی ہے نا، تراش تراش اس سٹینڈرڈ پہ لانا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی، یعنی جیسے ایک انسان ہے تو پہلے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خالق کیا؟ عدم سے وجود میں لے آنا. اب بچہ بن رہا ہے، اب کیا ہے؟ بارئ ہے، وہ اس کی مزید تراش خراش کرتا ہے. کہاں یہ سارا ایک لوتھڑا، کس طرح یہ کس انگلیوں میں کٹ بن جاتے ہیں، آنکھوں میں، ہر چیز کی الگ الگ شیپ بن جاتی ہے. تو اس پیدا کرنے میں اور خالق میں فرق ہے نا. خالق تو کیا ہے، بہت دفعہ پیچھے میں بتا چکی، عدم سے وجود میں لانا. المصور، صورت گری کرنے والا، تصویر بنانے والا اور اس میں رنگ بھرنے والا. تو یہ سٹیپس ہیں. پہلا کیا ہے؟ خلق، کچھ نہ تھا وجود میں لے آیا. دوسرا کیا ہے؟ برا، یعنی خالق، اور پھر بارئ، تراش خراش کی اس کی. اور تیسرا کیا ہے؟ اسے رنگ بھر دیا. اور آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی دنیا میں آ کے بھی اس کے رنگ بھرتے رہتے ہیں. اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں، اس کے آئی بروز نکھرتے ہیں، پھر بال نکلتے ہیں، پھر وہ ایک ایک چیز اس کی اور بھی زیادہ تراش خراش ہوتی رہتی ہے. پھر جو عین جوانی کو پہنچتے تو پوری تراش خراش ہو جاتی ہے، اور زیادہ اس کی تصویر نکھر آتی ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اس کے ہیں اچھے اچھے نام، یعنی اور نام بھی ہیں اس کے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام ہے، اور وہ 99 پر ہی بس نہیں، یعنی کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا. یعنی زبانی یاد کیا، ان کو سمجھا اور پڑھتا رہا اور اس کے مطابق اپنا عمل بدلا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس روایت میں 99 کا ذکر ہے، تعین نہیں کیا کہ بس صرف 99 ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ اس سے زائد نام ہے اللہ کے، اور اللہ کے نام جو ہیں وہ اس کی صفات ہیں. اچھا، بندوں کے نام اور اللہ کے نام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلا بندے کا نام اگر کسی نے سمی رکھ دیا تو وہ ضروری نہیں اس کی صفت بھی ہو. بندوں کے نام صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے نام اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، تاکہ ہم اس کا قرب اختیار کریں، اس کے آگے جھک جائیں. اور مزید ناموں اور ان کی ڈیٹیل کے لیے کیسٹ ہے اللہ کے خوبصورت نام، الاسماء الحسنى، تو اس کو آپ سن لیجئے. یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ جو زمین میں ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے کتنی یونیک صورت ہے، آغاز بھی تسبیح سے اور اختتام بھی تسبیح پر. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو یہ ہے سورت الحشر. تلاوت سنیے. اور اللہ کے نام کی جو برکت ہے کی جو بات ہوئی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کی جو بڑائی ہے نا، وہ کیوں متکبر ہے؟ کیونکہ اس کی بڑائی صرف زمین میں نہیں ہے، آسمانوں میں بھی ہے. جب کوئی انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ذرا سوچا کرے کہ اس کی بڑائی کا دائرہ کہاں تک ہے، کتنے لوگوں میں بڑا ہے. السلام علیکم.
کل جو بات ہوئی تھی اباؤٹ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نسوا اللہ فنسیہم، تو وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. اور اس میں بتایا تھا نصارہ کی جو اگزامپل کہ ان لوگوں کو وہ بھول گئے جو کہ ان کو یاد کرائے گئے، یعنی ان کی کتاب میں سے. تو میں مسلسل یہ کل سوچی تھی کہ قرآن کو نہ جاننا میک سچ اے ہیوج ڈفرنس ان یور لائف. اف یو نو دا قرآن یو نو اللہ تعالیٰ، اینڈ اف یو ڈونٹ نو دا قرآن یو ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ. ہاؤ کین یو ہیو فیئر آف ہم؟ ہاؤ کین یو بی کانشیس اباؤٹ یور آخرہ، اباؤٹ یور عمل، اینی تھنگ ایٹ آل. تو جو آخر میں جو صفات مینشن ہوئی اور بیچ میں جو کنیکشن ہے کہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچو، دیکھو کیا بھیج رہے ہو، اور پھر جو آتا ہے کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کریں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو literally feels as if each and every ayah اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہے. something you find out about اللہ تعالیٰ. if you don't know the Quran you don't know him, you're nothing. یعنی قرآن ایک ذریعہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا، اسی لیے بار بار قرآن میں ذکر کا لفظ قرآن ہی کے لیے آتا ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں تک قرآن کو پہنچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا جائے اس کتاب سے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے نا جو ہمیں اللہ تک پہنچانے والی. اور پھر ہر کام کے شروع میں ہمیں کیا حکم دیا گیا، کیا کریں. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ جڑ کٹا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. اور جب انسان اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ان کاموں میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. انسان پھر غلط کام سے بھی بچتا ہے، اس کی نیت بھی درست ہوتی ہے، یعنی سیدھا راستہ اس کو نصیب ہوتا ہے اور وہ کام اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے. پھر ایک دن میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا تو اس میں نے ابو ہریرہ کہہ دیا تھا، وہ حدیث حضرت ابو ذر سے ہے، تو میں اس کی کریکشن کرانا چاہ رہی تھی. اور وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ تعریف کریں، تو پھر اس کے عمل کا کیا ہوگا، یعنی ضائع تو نہیں ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا تلک بشرا عاجلہ، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. تو یہ حدیث جو تھی یہ حضرت ابو ذر کی روایت تھی، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، شاید کہیں دوسری روایت میں ابو ہریرہ بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو حضرت ابو ذر ہی سے، حضرت ابو ذر ہی کی روایت کو اور صحیح مسلم ہی کی روایت کو رکھیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.